اخلاص، محبت، عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے مرتب فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال، افعال، سنن کے بارے میں، اور اس کا نام ہے الجامع سنن الترمذی۔ اس کتاب کی حدیث نمبر 2616 ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند حدیث کے ساتھ، اپنے ذرائع علم کے ساتھ، اپنے استادوں کے واسطے کے ساتھ روایت فرماتے ہیں۔ امام ترمذی کے استاد ابو عمر ہیں، ان کے استاد عبداللہ ابن معاذ السنانی ہیں، ان کے استاد معمر ہیں، ان کے استاد عاصم ہیں، ان کے استاد جو ہیں وہ ابو وائل ہیں، اور ان کے استاد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان اور جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا اور بہت قریب تھا ان کے، یعنی اس سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو قریبی رفقائے سفر تھے ان میں بھی شامل تھا۔ میری سواری رسول اللہ کے ساتھ ساتھ، میرا خیمہ رسول اللہ کے خیمے کے قریب، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت طلب فرما لیتے تھے، میں ساتھ ساتھ تھا اس سفر میں۔ تو میں نے یہ سوال کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے، کوئی ایسا عمل مجھے بتا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ جو بہت بڑا بھی ہے اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل بھی ہے، لیکن جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اس کے لیے یہ عمل آسان بھی ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل یہ ہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت حضرت معاذ بن جبل کو اور ان کے واسطے سے پوری امت کو، دونوں جہانوں کی کامیابی کس میں ہے۔ پہلا حکم فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا اور اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، آپ کا معبود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہو، عبادت صرف اسی کے نام کی ہو، جبین نیاز اسی کے سامنے جھکے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز رائج کرنی ہے، پابندی سے نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، اور اس پر خیر کے جو دروازے ہیں وہ اس صورت میں کھلتے ہیں کہ روزہ، صدقہ اور تہجد کی نماز یہ خیر کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اور بالخصوص صدقہ کے روزے کے بارے میں فرمایا یہ ڈھال ہے، دنیا میں گناہوں سے بچا لیتا ہے اور آخرت میں جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اور صدقہ کے بارے میں فرمایا صدقہ تو ایک ایسی چیز ہے
یہ آگ کو ایسے، جہنم کی آگ کو ایسے بجھاتا ہے، مصائب اور تکلیف اور پریشانیوں کی آگ کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح رات کے پہلو میں تہجد کی جو نماز ہے، یہ نماز انسان کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ چوٹی کی بات بتاتا ہوں، اسلام کے اندر جو چوٹی کی باتیں ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل سے فرما رہے ہیں، راس الامر الاسلام، دین کا سر ہے اسلام۔ دین بھی وہی ہے، اسلام بھی وہی ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دین تو وہ ایمانی کیفیت ہے جو دل کے اندر موجود ہے۔ دماغ اور دل کے اندر یہ پورا یقین موجود ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اور رازق، مختار اور قادر مطلق اللہ تعالی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اسلام کے جتنے بھی ایمانیات ہیں وہ ساری برحق ہیں۔ یقین، دل کے اندر یہ یقین ہونا ضروری ہے۔ اور میرے بھائیوں، بالخصوص وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں، ان سے عرض کر رہا ہوں، آج دجالی قوتیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام کی یقینیات کو مشکوک بنا رہی ہیں، شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ہر چیز کو مشکوک بنا دو، اور آغاز کہاں سے کر رہے ہیں؟ ربانی علماء سے۔ آغاز یہاں سے، ہمارے جتنے بھی پرانے ربانی علماء گزرے ہیں، جس مسلک کے بھی گزرے ہیں، ان کو مشکوک بنا دو۔ فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا، فلاں نے تو یہ لکھا ہے، اور بابت شیء کوئی نہیں۔ اور پھر ان کی کتابوں کے اندر جو غلطیاں ہیں ان کو اچھالا جاتا ہے۔ اب میری بات سنیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ماضی قریب تک جتنے بھی ربانی علماء گزرے ہیں، ان کی کتابوں میں جو جو غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے۔ یا تو ہم ان کو سمجھے نہیں، یا ان کی کتاب کی بات کو نقل کرنے والا نہیں سمجھا، یا لکھنے کا انداز بدلا ہے۔ بہرحال ان کی غلطیاں ان کے حوالے، اور رب جانے ان کے ساتھ جو معاملہ بھی ہوتا ہے، ان کی جو اجتماعی خدمات ہیں، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بابے بڑی چیزیں بھائی، یہ بات نہیں ہے کہ بس ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ جو وائرل کروایا جاتا ہے نا، اس کے پیچھے بہت بڑی دجالی قوت ہوتی ہے۔ 1000 کتاب ایک بندے نے لکھی ہے، اس کی ایک مجذوبانہ جملے کے اوپر اس کی ساری خدمات کو رد کر دیا جائے گا۔ انسان ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اپنی مثال دے دیتا ہوں، ہم کمزور لوگ ہیں، 12 سال سے اس ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، ساری باتیں آپ کو پسند آئی ہیں، ایک غلطی مسٹیک ہو جائے زبان سے تو کیا مجھے قتل ہی کر دو گے؟ یا مجھے موقع دو گے کہ اپنی صفائی بیان کر، یا موقع دو گے کہ توبہ کر لے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اسے صفائی کا موقع دینا چاہیے کہ بھائی توبہ کر لے، یا غلطی کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے اگر وہ بندہ فوت ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا پہلی جو چیز ہے نا، یہ دین کے موضوع پر میں نے بات کی کہ یقینیات کو مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ علماء ربانی سے آغاز کر کے پھر تو سیاہ ستہ بھی، پھر قرآن مجید بھی، پھر یقینیات بھی، ایسی ایسی باتیں آ چکی ہیں۔ اگر آج ہم اسلام کی، ایمان کی تمام باتوں کو یقینی اٹل درجے پہ نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان تباہ ہو جائے گا۔ اسی لیے تو قرآن آغاز میں کہتا ہے لا ریب فیہ، شک کو پہلے نکالنا ہے۔ اسی لیے ایمان کا دوسرا نام یقین رکھا ہے، اور گمراہی کا نام ریب اور شک رکھا گیا ہے۔
راس الامر الاسلام، دین کے معاملے میں چوٹی کے جو بات ہے وہ اسلام ہے۔ اب اسلام کیا ہے؟ وہی ایمان جو دل کے اندر موجود ہے، وہ زبان پہ آئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے ساتھ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ جب یہ زبان پہ آ گیا تو یہ اسلام ہو گیا۔ زبان سے اقرار کر لیا، نماز پڑھ لی، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو ارکان اسلام ہیں، یہ اس چیز کا نام اسلام ہے۔ تو فرمایا یہ تو اصل راس الامر تو یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کا اظہار کرو، اور ایمان کا اظہار کلمہ شہادت اور اس کے ساتھ باقی 4 ارکان، یہ اصل چوٹی کی بات ہے دین میں۔ اور فرمایا پھر اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں اس کی کوہان الجہاد، وہ جہاد ہے۔ اور پھر اس سب کے اوپر یہ جو پورا اسلام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہیں حضرت معاذ بن جبل سے، یہ جو پورا اسلام ہے، وہ جو ایمان جو دل کی گہرائیوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ایمان ارکان اسلام کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، کلمہ شہادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کا دار و مدار اور اس کی اصل بتائیں، الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، یہ ساری چیزوں کی خبر بتائیں آپ کو، اصل کیا ہے؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لازمی بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فأخذ بلسانہ، فأخذ بلسانہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے فرمایا کف علیک، اسے قابو میں رکھ، کف علیک۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے قابو میں رکھ، یہ پورے اسلام کی چوٹی کی بات ہے، زبان قابو میں رکھ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبانی ہماری باتوں پہ ہمارا مواخذہ ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، زبان ہی، باتوں پر، یہ جو زبان کی کھیتی ہے نا، خصائد والسنتہم، اسی زبان کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو گھسیٹ کے جہنم میں بھی پھینکا جائے گا، اور اسی کی وجہ سے لوگ جنت میں بھی جائیں گے۔ اب اس پوری حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل کو جو نصیحت فرما رہے ہیں، اس کے لیے یہ ساری تمہید باندھی ہے۔ ایمان ٹھیک ہو، شہادت ایمان ہو، ارکان اسلام ہو، ساری چیزیں ہوں، لیکن آخری جو بات ہے نا کہ جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے اور جہنم سے بچا لیتی ہے، وہ ہے کف لسانک، اپنی جو زبان ہے اسے قابو میں رکھو۔ اب دیکھیں تو زبان انسانی جسم میں ایک ایسا عضو ہے کہ جس کے ساتھ تمام گمراہیاں بھی وابستہ ہو سکتی ہیں اور تمام خیر اور بھلائی بھی وابستہ ہو سکتی ہے۔ زبان ہی سے کلمہ شہادت ہے، زبان ہی سے ذکر ہے، زبان ہی سے توبہ ہے، زبان ہی سے معاملات ہیں، زبان ہی سے تلاوت ہے قرآن کی، اور زبان ہی سے نماز ہے۔ زبان کا کتنا زیادہ تعلق ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرف گمراہی کی طرف جائیں تو کلمہ کفر بھی زبان سے ادا ہو رہا ہے، شرک بھی زبان سے، گمراہی کے جملے بھی، ایمان کو زائل کرنے والے جملے بھی زبان سے ہیں، جھوٹ بھی زبان سے بولا جاتا ہے، غیبت بھی زبان سے کی جاتی ہے، گالیاں بھی زبان سے دی جاتی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح کے وقت انسانی جسم کے تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، تمثیل ہے، مثال سمجھنی، جی ہاتھ جوڑتے زبان کے آگے، سارے اعضاء مہربانی کر، اتقی فینا، ہمارے معاملے میں ڈر، ہم پہ غضب نہ کر، اس کی وجہ کہ تیری وجہ سے تیری سلامتی ہماری سلامتی ہے، اور تیری لغزش وہ ہماری تباہی ہے۔ بندہ زبان سے گالی دیتا ہے دوسرے کو،
اور جس بندے کو غصہ آ جائے وہ کیا دوسرے بندے کی زبان کو مارتا نہیں، وہ منہ پہ چاٹا مارتا ہے، زبان سے گالی دیتا ہے، زبان سے غصہ کرتا ہے، زبان سے برا بلا کہتا ہے، تو اگلا بندہ منہ پہ چاٹا مارتا ہے، سینے پہ گولیاں مارتا ہے، زبان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اس لیے اعضاء، جسم کے تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ڈر، ہمارا خیال کر، تیری وجہ سے ہم مصیبت میں پڑتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زبان کے متعلق، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قیامت والے دن ایک انسان پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے آئے گا، زبان کی بدعمالی، زبان کی بے احتیاطی پہاڑ جیسی نیکیوں کو ضائع کر دے گی۔ اور جی منہ دے ذرا مندہ آسا، دلوں موچی چنگا آسا، یہ جملہ تو بالکل غلط جملہ، جو منہ کا برا ہے وہ دل کا بھی برا ہے۔ جس بندے کو اتنا خیال نہیں کہ کسی کو عزت دینی ہے، کسی کا راز رکھنا ہے، کسی کے ساتھ اچھے لہجے میں گفتگو کرنی ہے، یہ جو ہمارے الفاظ ہیں نا، یہ تیر ہتھوڑے بن کے پڑتے ہیں دوسروں کے دماغوں پر۔ عیادت کرنے آئے، 2-4 تانے دے مارے، کسی کی حوصلہ افزائی کا موقع ہے، 2-4 تانے دے مارے، بظاہر وہ تانے نہیں ہوتے ہیں، بظاہر وہ خیرخواہی ہوتی ہے۔ یا کوئی بیچارہ کم زبان ہے، بولتا ہے، گفتگو کم کرتا ہے، خاموش طبع ہے یا عزت کرتا ہے، اس کو منہ کے اوپر 2-4 سنا دی اور پھر ہم کہتے ہیں دلوں میں چنگا آسا جی، خیر ہے جی، چنگیائی دی، زبان سے منہ کے اوپر آ کر بندے کو بے عزت کر دیا۔ بھائی میرے بھائیو، زبان کو قابو میں رکھیں۔ آج ہم اپنا محاسبہ کر لیں نا، ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہماری زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال ہوا، ای المسلم افضل، کون سا مسلم اچھا ہے، کون سا مسلمان افضل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اس کے قابو میں ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، المسلم من سالم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور عربی کا شعر ہے، جراحات السنان لہت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یہ تیروں کے جو زخم ہوتے ہیں نا، یہ جلدی مندمل ہو جاتے ہیں، یہ جلدی، لیکن زبان کے جو زخم ہوتے ہیں نا وہ مندمل نہیں ہوتے۔ لہٰذا اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں، ملنے جلنے والے لوگوں کے منہ پر لپیٹ لپیٹ کے زبانوں کی خنجر نہ مارا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔